نے ریحان و یاسمین کے نسترن کے ساتھ دامن بندھا ہوا ہے ہمارا یہ چمن کے ساتھ۔ چشتی و قادری رضوی و اشرفی نقشبند سہروردی جو بھی ہے سبھی گلشن سنیت کے ہیں حسین پھول، ان کی تہذیب نکہت پر سلامت رہے۔ سرکار مخدوم پاک کا نسبی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ معظمہ حضرت بی بی نصیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت سے ابراہیم سہندی سنوات العطیہ میں لکھتے ہیں، حضرت مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا نسب مادری جناب پیروں کے پیر دستگیر محبوب جلا عبد القادر جیلانی کی بہن عفیفہ سے ملتا ہے، اور یہ سلسلہ نسبی مادری آپ کی والدہ خدیجہ بیگم کا حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ احمد یاسوی کسرو سے ملتا ہے۔ یہ حوالہ ہے سیف اصفی کا اول حصے کا۔ بہت کچھ اس کتاب میں ہے مگر مختصر میں اس کو پڑھتا ہوں برکت کے لیے۔ اللہ ان کی دعاؤں سے ہمارے علم میں، عمل میں، ادب میں، عشق میں برکت دے، اور جائز مرادیں پوری ہو جائے، مشکلیں حل ہو جائے۔ شمنان شریف 7ویں صدی ہجری فارس میں ایک قدیم سلطنت، انتظامی خوبیوں میں، امن و امان میں یہ حکومت مثل تھی۔ شمنان کے بادشاہ کو سلطان کہا کرتے تھے۔ سلطان تاج البہلول بن سلطان سید محمد نور بخشی نے 3 صدی ہجری کے آخر میں شمنان شریف کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ شمنان شریف عراق شریف و خراسان کے علاقے میں شامل ہے۔ شمنان شریف کی گلی گلی میں اہل کمال سے بھری ہوئی، اہل نور سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی علماء ان کا نام بڑی تعظیم سے لیتے ہیں۔ خاندان کے 6 سردار کے پشت کے بعد حضرت سلطان ابراہیم کا زمانہ، حضرت سلطان ابراہیم حضور مخدوم اشرف شمنان سرکار کے والد محترم، بڑے اللہ والے، بڑے نوازش کرنے والے، بڑے سخی، خود سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کسرو فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سلطان ابراہیم وہ زمانے میں نے دیکھا 1000 اسلامی مدرسے قائم تھے، اور ہر مدرسے میں 2000 طلبہ پڑھتے تھے، اور 2000 جلیل القدر علماء صاحب فتویٰ فیوز اور تمام قسم کی پڑھائی علم نصیب ہوتا تھا، اور علماء و مشائخ کے لیے ہمیشہ آپ کا دربار کھلا رہا اور لوگ فیض پاتے تھے۔ آپ کی ولادت کی بشارت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت سلطان سید ابراہیم کسرو یہاں، آپ کے وہاں چند لڑکیاں تھیں، لڑکا نہیں تھا، پریشان تھے، کبھی اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
دعا مانگا کرتے تھے. جو بھی کوئی بزرگ آپ کے دربار میں آتا یا آپ کہیں جاتے تو آپ ان سے دعا کا کہتے. ایک رات ایسی آ گئی، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے نہایت ادب و احترام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ہی قدم کشی فرمائی. اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا، اے ابراہیم تم غمگین ہو بیٹی کی وجہ سے؟ آپ نے ادب سے کہا، جی یا رسول اللہ، کرم ہو جائے اس فقیر پر تو بیڑا پار ہو جائے. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں، ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام محمد عارف رکھنا. لیکن پہلا فرزند تمہارا اشرف ظاہر و باطن سلطنت کا مالک ہوگا. سبحان اللہ. پھر حضرت سلطان ابراہیم اپنی بیوی صاحبہ جن کو سلطان بیگم کہتے تھے اور آپ سیدنا خواجہ احمد یاسوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھی. ایک روز آپ نماز پڑھ رہی تھی اور دعا آہوزاری گریہ زاری کرتے کرتے مصلی پر ہی سو گئے. مصلی پر جب سو گئے تو خواجہ سید احمد یسوی کسرو کی زیارت ہوئی. سیدہ خواجہ احمد یسوی کسرو نے فرمایا، جو خواجہ سید یوسف حمدانی رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، بڑے کمال بزرگ تھے، اور یہ سلسلہ چشتیہ تھا. آپ خواب میں کہتے ہیں، بیٹی کیوں بے قرار ہوتی ہو؟ اللہ تمہارے جسم سے 2 آفتاب عطا کرے گا، اس میں ایک آفتاب ولایت ہوگا جو اب اللہ جلد تمہیں دینے والا ہے. صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم کسرو نے بھی اور بی بی صاحبہ نے بھی دونوں نے خواب ایک دوسرے کو سنایا اور خوش ہوئے، اور قصر شاہی میں خوشیاں منائی گئی. اسی دوران صبح جب فجر کی نماز کے بعد دونوں اللہ والے مخدوم اشرف سرکار کے والد و والدہ اپنے مسئلے پر وظیفہ کر رہے تھے، اچانک ایک بزرگ حضرت ابراہیم محذوب کسرو محل کے اندر داخل ہو گئے. دونوں اللہ والے سے زیادہ سوچا نہیں کہ یہ کہاں سے آئے. اللہ والے تھے، اللہ والوں کی اولاد تھی، اللہ والوں کا سلسلہ تھا، غوث و خواجہ والے تھے. فوراً ادب سے کھڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم محذوب عالم جذب میں رہا کرتے تھے. نفحات الانس میں ہے، حضرت شیخ نظم الدین مغرس کسر آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیوانے عجب بود تھے، یعنی سچے دیوانے، اور محذوب میں بڑی شان رکھتے تھے. چند دنوں تک، کچھ دنوں تک یعنی کھاتے پیتے نہیں تھے، اور کبھی کھاتے تھے تو من سو من ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے. یہ کتاب میں لکھا ہے. حضرت سلطان ابراہیم کسرو آپ سے بڑی عقیدت کرتے تھے. محل میں لائے، ادب سے بٹھایا، خود 2 جانوں دونوں بیٹھ گئے ہاتھ باندھے ہوئے. حضرت ابراہیم محذوب کسرو نے حضرت سلطان ابراہیم کو دیکھا اور فرمایا، تو بہت تکلیف میں ہے.
تم کو اپنی طرف اولاد کی خواہش رکھتے ہو؟ تو حضرت سلطان ابراہیم کسرو نے عرض کی آپ حاکم ہے، اگر عنایت فرما دیں۔ تو حضرت ابراہیم مجذوب سے روح نے فرمایا اس کی قیمت لگے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان ابراہیم کسرو نے فرمایا جو حکم ہو میں حاضر کروں۔ حضرت ابراہیم مجذوب فرماتے ہیں 1000 اشرفی لوں گا اور 1 اشرف دوں گا۔ اور آج اللہ کا کرم 1 اشرف ہمیں کیا ملا، لاکھوں خربوں اشرفی ہو گئے۔ فوراً آپ نے 1000 اشرفی اللہ کر خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابراہیم مجذوب خوش ہو کر کہنے لگے ہاں قیمتی چیز مفت میں لے جاؤ، تمہارے وہاں لڑکا ہوگا، تمام عالم ان کے فیض سے فیضیاب ہوگا، یہ 1 اشرف لاکھوں ہزاروں کروڑوں اشرفی کہلائیں گے اس 1 اشرف کی وجہ سے، اور وہ غائب ہو گئے۔ پھر کبھی تشریف نہ لائے۔ ولادت باسعد کے وقت جس دن حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کسرو کا ولادت باسعادت ہوئی، اسی دن ٹھیک ابراہیم مجذوب تشریف فرما ہوئے، انہیں تشریف لائے اور سلطان ابراہیم سے کہا آج وعدہ پورا ہو گیا، 1000 اشرف کے بدلے تمہیں قیمتی مال مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پھر ارشاد فرمایا خبردار خبردار یہ لڑکی سے واقف ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ امانت ہے اللہ کی، تمہارے حوالے کی ہے، اس کا دیکھ بھال کرنا، تعلیم اور تربیت دینا، اس 1 اشرف سے اللہ اس میں برکت دے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر کسرو کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہوئی تو مولانا حضرت امام الدین تبریزی کسرو نے آپ کو بسم اللہ کروائی اور ابجد پڑھائی۔ 7 برس کی عمر میں سارا قرآن شریف 7 قرات کے ساتھ یاد کر لیا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے آئے تھے، نور والے تھے، اور 14 برس کی عمر شریف میں تمام علوم کمالات میں سند حاصل کر لی اور فضیلت کی دستار بنی ہوئی۔ اور 1 سال تو آپ نے سپہ سالاری بھی سیکھا، وہ فن سے بھی ماہر ہوئے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کسرو کا رجحان بچپن سے ہی فقر و درویشی کی طرف تھا، عبادت الہی کی طرف تھا۔ کئی بار سوچا کہ میں یہ سب چھوڑوں، مگر اسی کسم میں ایک مرتبہ سیدنا خضر علیہ السلام سے مراقبے میں ملاقات ہوئی اور آپ نے مراقبے میں اس میں جات اور فاس انفاس کی تعلیم فرمائی، جو ایک ذکر ہے، مراقبہ ایک تصور ہے، جو زیادہ جانکار ہے اس کو معلوم ہے، یہ پھر الگ ٹاپک لائن ہے، مجھے مختصر سرکار کے بارے میں کہنا ہے۔ پھر سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلے اویسیہ کی اذکار دکھائے اور اجازت عطا فرمائی اور دعا بھی دی۔ 15 سال کی عمر شریف میں آپ تخت سمنان پر تشریف لائے
آپ کے نام کا سکہ جاری ہوا، آپ کے زمانے میں عدل و انصاف اپنے معراج کمال کو پہنچ گیا اور سمنان شریف کے ایک علمی مرکز بن گیا۔ آپ کے دینی کارناموں کو دیکھ کر لوگ ایک اور آپ کو خطاب دے چکے، آپ کو لوگ اوحد الدین کہنے لگے۔ خاص عام لوگوں کے زبان پر سلطان اوحد الدین سید اشرف سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان خسرو کی دلی خواہش تھی کہ تخت و تاج چھوڑ کر چھوٹے بھائی عارف کو حوالے کر کے روشہ تنہائی میں اپنے رب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہے۔ ایک مرتبہ والدہ کا دباؤ ہوا اور کہا ابھی نہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد سیدنا خضر علیہ السلام نے بھی آ کے کہا ابھی کچھ دنوں تک تخت شاہی پر رہو، جب مناسب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ پھر تخت پر رہے، حکومت کی، لوگوں کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خسرو کم و بیش 10 سال تک تاجداری کی تھی اور 27 رمضان المبارک میں شب قدر میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، اٹھو اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ، آپ کے پیر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ خبر سن کر مخدوم پاک خوش ہوئے، نماز فجر پڑھی، والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا حال بتایا۔ والدہ نے خوشی خوشی آپ کو رخصت کیا، سفر کی اجازت دی۔ بیٹے تمہارے نانا جان سید احمد یاسوی خسرو نے تمہاری پیدائش سے پہلے مجھے خواب میں یہ بتا دیا تھا کہ آپ آفتاب غوثیت سے نکلیں گے اور عالم کی فریاد سنیں گے اور اللہ کے محبوب ولی بنیں گے۔ حضرت مخدوم پاک نے تخت و تاج اپنے بھائی کے حوالے کیا اور ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے رخصت ہو کر اپنی سواری گھوڑے کو لیا، والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے 12,000 لشکری آپ کے ساتھ بھیجے۔ 12,000 ایسے تھے جو ہمیشہ ہر وقت ہم رکاب رہتے تھے۔ حضرت شیخ اللہ الدولہ سمنانی خسرو بھی چند منزل تک آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ تیسری منزل میں 12,000 فوجی جو ساتھ تھے ان کو آپ نے واپس رخصت کیا۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہے، پھر کچھ لوگوں کو بھی جو کچھ ہزاروں میں تھے ان کو بھی آپ نے واپس کیا، صرف 2 ہمراہ سپاہی رہے۔ چلتے چلتے سواری سے چلتے چلتے 2 سپاہی رہے اور پھر آپ نے بخارا پہنچے۔ بخارا جب پہنچے تو ایک محجوب اللہ والا مست جیسے ہی آپ کو دیکھا تو آپ کا سر پکڑ لیا، گلے ملے، سر پکڑ لیا اور اپنے سر سے سرکار مخدوم اشرف کا سرکار کا سر ایسے رگڑنے لگے تو آپ کو اس حرکت سے غشی طاری ہوئی۔ بس غشی جیسی طاری ہوئی، محجوب صاحب ہٹ گئے اور کہا دیکھو پورب کی طرف۔ جب اشارہ
فرمایا تو آواز آئی ادھر چلے آؤ۔ حضرت مخدوم پاک اپنے دونوں ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ پورب جانب چلے۔ راستے میں سمرقند ملا، یہاں سے کوئی اسلام نے آپ کی بڑی خاطر کی۔ دو ساتھی تھے، دو، ان کو بھی آپ نے واپس روانہ کر دیا اور صرف تنہا تلاش شیخ، تلاش مرشد میں چل پڑے۔ حضرت مخدوم پاک سفر کرتے ہوئے ملتان کے قریب پہنچے، اوس شریف، اور وہاں مخدوم جہانیہ جہاں گست سے ملاقات ہوئی۔ مخدوم اشرف سرکار سے آپ ملے، گلے لگایا، پیار کیا اور کہا اے سلطان سید اشرف، جلدی کرو، جلدی جاؤ، میرے بھائی شیخ علاؤ الدین حق تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم جہاں گست نے دعائیں دی اور آپ پھر پورب ملک کے بنگال کی طرف روانہ ہوئے۔ مخدوم پاک دلی سے پورب آئے، بہار ہوتے ہوئے آج بھی قصبہ سلاکہ میں آپ کی چلہ مبارک عبادت گاہ موجود ہے۔ اس دن سیدنا مخدوم ملک شیخ شرف الدین یاحییٰ منیری کا وصال ہوا تھا، اور وصال شریف سے پہلے حضرت مخدوم الملک سیدنا شیخ شرف الدین یاحییٰ منیری نے وصیت فرمائی تھی کہ ایک صحیح نسب سید تاریخ السلطنت سعد و کرم کا حافظ آئے گا اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ اسی وقت وہاں پہنچے تو شیخ جیلانی نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ چہرہ اسی کا ہے جس کا حکم ہمارے پیر و مرشد نے دیا ہے۔ آپ سے پوچھا، آپ نے جواب ہاں میں کہا، اور شیخ جیلانی حضرت مخدوم پاک منیری سرکار کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت آپ تھوڑے بے چین ہوئی ہے کہ کہیں میرے مرشد مجھے بغیر ملے، تو فوراً جو ہے یاحییٰ منیری کی روحانی جلوہ گری ہوئی اور فرمایا فرزند میں تمہارا مرشد نہیں، ابھی تمہارا مرشد زندہ سلامت ہے اور تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اور دفن کرنے کے بعد خلیفہ مرید ایک دوسرے کے باتوں میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے آواز دی کہ مخدوم ملک یاحییٰ منیری کی قبر سے آپ کا ہاتھ باہر آ گیا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہاتھ کیسے باہر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت مخدوم اشرف شیخ سرکار نے، یہ پہلی کرامت، آپ نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے مردان غیر نے کوئی ٹوپی دی ہو اور آپ کو مرشد نے وصیت بھی کی ہے اور آپ بھول گئے ہو۔ فوراً کچھ لوگوں کو خیال آیا اور وہ ٹوپی لے کر قبر کے پاس گئے جو ہاتھ باہر تھا۔ جیسے ٹوپی ہاتھ میں رکھی، اللہ کے کرم سے، ولی کے ولایت سے وہ ہاتھ ٹوپی کے سمیت قبروں میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور منیری سرکار نے بھی آپ کو نوازا اور آپ کو خرقہ عطا کرنے کی وصیت کی۔ خلیفاؤں میں، مریدوں میں ایک حسد ہو گیا کہ یہ ابھی آیا ہے، نماز جنازہ پڑھائی، وہ پتہ نہیں یہ خرقہ ہمارے نصیب میں ہے۔ تو پھر دوسری کرامت مخدوم اشرف سرکار کی،
آپ نے فرمایا مرشد پاک کی قبر پر رکھو اور اپنا اپنا جوڑ لگاؤ، اگر قبر سے خرقہ اٹھا لیتے ہو تو تمہارا حق ہے، ورنہ میں لیتا ہوں تو میرا حق ہے۔ سب مریدوں نے، چاہنے والوں نے، خاص و عام نے قبر مبارک سے، مزار مبارک سے خرقہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اٹھا کسی سے نہیں۔ مخدوم اصغر سرکار نے بڑے آرام سے وہ خرقہ اٹھایا تو ایسا لگا جیسے پھول اٹھاتے ہیں، اور آپ بڑے عجیب عالم اور کیفیت میں وہ خرقے کو پہن لیتے ہیں اور پھر اپنے پیر کی طرف پنواں شریف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔